اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ تو جو لوگ نئے آئے ہیں ان کو میں بتاتا چلوں کہ یار ہم لوگوں نے نا ایک چھوٹی سی ایپیسوڈ اور چھوٹے سے ایک سٹارٹ کر رہے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، اس وسلم کی سیرہ پڑھیں کہ نبی پاک نے اپنی زندگی کو کیسے گزارا، کیسے نہیں گزارا، ان کے بچپن کے واقعات، ان کی جوانی کی اور ان کے نبی بننے کے اور ان کے جو واقعات وغیرہ ہیں وہ ہم ڈسکس کریں۔ تو اس سے پہلے ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ نبی پاک کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کیوں بھیجا تھا، ان کا مقصد کیا تھا۔ تو جن لوگوں کو نہیں اس چیز کا پتہ تو وہ جا کے میری پچھلی 2 ویڈیوز بن گئی، انٹروڈکشن کا ہاف، وہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے، لیکن آپ جب وہ سن لیں گے تو آپ کو انشاءاللہ ضرور سمجھ آ جائے گا۔ تو اب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سٹارٹ کر رہے ہیں، ان کی بچپن سے لے کے ان کی وفات تک کے جتنے بھی ان کی زندگی میں رہتے ہوئے کیا کیا ہوا وہ سارا ہم اسٹڈی کرنے لگے ہیں۔ تو آج کا ہمارا پہلا ٹاپک ہے حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے 40 سال، کہ وہی آغاز وہی سے پہلے کے جتنے بھی واقعات ہیں، نبی پاک کے نبی بننے سے پہلے جو واقعات ہیں وہ ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں۔ یہ ٹاپک میں آپ لوگوں کو میں دکھاتا جاؤں، یہ رہا کہ حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے 40 سال۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو پیدائش سے لے کے آغاز وحی تک کا جو سلسلہ ہے نا، پیدائش سے لے کے آغاز وحی تک کے جو واقعات ہیں وہ ڈیٹا بہت کم ہے، ٹھیک ہے۔ نبی پاک کے نبی بننے سے پہلے کے جو واقعات ہیں وہ ان کا ڈیٹا آپ نے دیکھا ہوگا، وہ جو واقعات ہیں ان کے بڑے کم ملتے ہیں، زیادہ تر ان کے نبی بننے کے بعد ملتے ہیں۔ ڈیٹا ہے لیکن معلومات بہت کم ہیں۔ لیکن اگر آپ اسی زمن میں اسی طرف اگر آپ چلیں تو آپ کو قرآن مجید کی 3 آیتیں ملیں گی۔ سورۃ الضحیٰ کی کیا الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ۔ جب آپ ان 3 آیتوں کی تفسیر میں جائیں گے نا، ان 3 آیتوں کی حیثیت سے جب آپ آگے بڑھیں گے تو آپ کو اس میں 3 ٹاپک ملیں گے۔ خیر وہ آگے ملیں گے، تو ابھی سٹارٹ کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش۔ بعض لوگوں کو اس میں اختلاف ملتا ہے کہ نبی پاک 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے، لیکن زیادہ تر روایات اسی کے اوپر ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو اس دنیا میں تشریف لے کر آئے تھے، 9 ربیع الاول کو صبح کے دن، ٹھیک ہے۔ اور انگریزی جو انگریزی کیلنڈرز ہیں اس کے مطابق 9 ربیع الاول بول رہا ہوں، جو انگریزی جو ہم لوگ کیلنڈر استعمال کرتے ہیں اس میں بنتا ہے 20 یا 22 اپریل، ٹھیک ہے، 571 عیسوی۔ نبی پاک جو ہمارا جو کیلنڈر ہے اس کے مطابق کیا ہے کہ 20 یا 22 اپریل 571 عیسوی، ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے کر آئے تھے صبح کے وقت، 9 ربیع الاول صبح کے وقت، 12 ربیع الاول نہیں ہے، روایات 9 ربیع الاول کی ہیں۔ آگے چلتے ہیں کہ ابن سعد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ فرماتی ہیں، حضرت آمنہ، وہ خود فرما رہی ہیں یہ بات کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی نا، حضرت آمنہ فرماتی ہیں میرے جسم سے ایک نور نکلا جس نے ملک شام کے سارے محلوں کو روشن کر دیا۔ ہمارے نبی پاک تھے نا، کیا بات کریں ان کی۔ تو حضرت آمنہ فرما رہی کہ جب نبی پاک پیدا ہوئے تو میرے جسم سے ایک نور نکلا تھا جس نے ساری ملک شام کے محلوں کو انہوں نے روشن کر دیا۔ تو شروع میں کیا آتا ہے، ابتدائی دور شروع ہوتا ہے کہاں سے، الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ، آپ سب کو پتہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ خیر جو وہاں کے جو عرب کے دستور کے مطابق کیا تھا کہ جس بچے کی بھی پیدائش ہوتی تھی نا تو ان کو کوئی نہ کوئی آ کے دائی پرورش کے لیے لے جایا کرتی تھی، ان کو اڈاپٹ کر لیا کرتی تھی۔ تو قبیلہ ایک تھا، کیا، بنی سعد بن بکر، ایک قبیلہ تھا جن کی ایک خاتون تھی حضرت حلیمہ سعدیہ۔ قبیلہ بنی سعد بن بکر کی ایک خاتون کی جن کا نام تھا حضرت حلیمہ، ٹھیک ہے۔ اب حضرت حلیمہ یہ فرماتی ہیں، آپ سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اڈاپٹ کیا تھا۔ وہ کیسے کیا تھا بھی وہ واقعہ ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت حلیمہ نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رہتے ہوئے جو برکات دیکھی، جو مناظر دیکھے ہیں،
تو حضرت حلیمہ فل حیران ہو گئی تھیں جب انہوں نے یہ دیکھے تھے واقعات. وہ کیا واقعات تھے ابھی چلتے ہیں آگے. تو روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابن اسحاق کہتے ہیں میں لفظ کو ریپیٹ اس لیے کرتا ہوں تاکہ وہ میمورائز اچھے سے ہو جائے, چیز اچھے سے سمجھ میں آ جائے. تو ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت حلیمہ بیان کیا کرتی تھیں کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنا ایک چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ لے کر بنی سعد کی, بنی جو ادھر کی, جو آپ کو پتہ ہے قبیلہ ایک میں نے ابھی بتایا سعد بن بکر, تو بنی سعد کی جو عورتیں تھیں حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ ہم ساری عورتیں مل کر, میں اپنے شوہر کے ساتھ اور اپنے بچے کے ساتھ جو دودھ پیتا بچہ تھا اس کو ساتھ لے کر, ہم ساری وہ جو ساتھ بنی بن بکر کی جو عورتیں تھیں وہ اور میں, میرے شوہر اور میرا بچہ, ہم سارے نکلے کس کے لیے, عرب کی طرف, مکہ کی طرف. کس لیے؟ بچوں کو اڈاپٹ کرنے کے لیے, بچوں کی پرورش کے لیے, کیونکہ وہاں پہ بچے پیدا ہو رہے تھے, کافی زیادہ وہاں پہ تھا. تو حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ یہ ایسا ہمارا اس وقت جو تھا قحط سالی چل رہی تھی, اور قحط اتنا سخت تھا کہ کچھ کھانے پینے کو نہیں بچا تھا, سب ختم ہو چکا تھا. حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس میں جو تھی نا ایک سفید گدھی کے اوپر سوار تھی, ٹھیک ہے, اور حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میرے پاس ایک اونٹنی بھی تھی, لیکن اس میں ایک قطرہ دودھ بھی نہیں تھا کہ ادھر میرا بچہ بھوک سے تڑپ رہا تھا, اور میرے پاس اونٹنی کے اندر اتنا نہیں تھا کہ میں اس کو کچھ خوراک دے سکوں, اور میرے خود سینے میں بھی اتنا دودھ نہیں تھا کہ میں اپنے بچے کو پلا سکوں, کیونکہ فل خالی تھے. بس ہم, حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ ہم لوگ آس لگائے بیٹھے تھے بارش کی, کہ کسی طریقے سے بارش ہو جائے, اور ہم دعائیں کر رہے تھے. تو خیر آگے چلتے ہیں کہ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں اپنی ایک کمزور دبلی پتلی اپنی گدی پہ سوار تھی, جو سب سے قافلے میں سب سے پیچھے رہنے والی تھی. ابھی آپ کو یہ کیوں بتا رہا ہوں, کیونکہ آگے آپ سنیں گے تو آپ کے آنسو, میں پڑھ رہا تھا میرے آنسو نکل پڑے تھے, اتنا ایموشنل واقعہ ہے. تو حضرت حلیمہ فرماتی ہیں خیر کسی طریقے سے میری گدی سست تھی, ہم سب سے پیچھے چل رہے تھے, لیکن کسی طریقے سے کر کے ہم ملک شام پہنچ ہی گئے تھے. پھر حضرت حلیمہ فرماتی ہیں ہم میں سے کوئی بھی ایک ایسی عورت نہیں تھی, وہ جو ان کی تھی نا سعد بن بکر, وہ جو قبیلہ تھا, تو ان میں سے جتنی بھی عورتیں تھیں کوئی بھی ایک ایسی عورت نہیں تھی جس کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نہ کیا گیا ہو. لیکن حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ ہم میں سے کسی نے بھی نبی پاک کو نہیں لیا, ہم سب نے نبی پاک کو لینے سے انکار کر دیا تھا, کیونکہ ہم بچے کے والد سے داد و دہش مطلب رقم اور پیسے وغیرہ کی ہم خواہش رکھتے تھے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یتیم تھے, تو وہ سوچنے لگے کہ ان کی ایک والدہ اور ان کے دادا کیا دے سکتے ہیں. تو خیر حضرت حلیمہ فرماتی ہیں یہی وجہ تھی کہ ہم سب نے حضرت وسلم کو لینے سے, اڈاپٹ کرنے سے انکار کر دیا تھا, کیونکہ حضرت وسلم کے والد نہیں تھے اور ہم ان کے والد سے داد و دہیج کی امید رکھتے تھے. لیکن ایسا ہوتا گیا کہ ہر ایک عورت کو کچھ نہ کچھ ملتا گیا, ہر ایک عورت, کوئی بھی ایک ایسی عورت نہیں تھی جو خالی رہتی, ہر ایک کو بچہ مل گیا تھا. حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں خالی رہ گئی تھی, میں اکیلی رہ گئی تھی, لیکن میں نے ایسا کیا کہ آخر میں نے جب مجھے کوئی بھی بچہ نہیں ملا تو خالی ہاتھ جانے سے بہتر تھا کہ میں کسی کو اڈاپٹ کر لوں. تو میں نے ایسا کیا کہ میں نے حضرت وسلم جو یتیم تھے ان کو میں نے لے لیا. میں نے اپنے شوہر سے بھی کہا تو انہوں نے بھی کہا کہ کوئی حرج نہیں. یہ حضرت حلیمہ خود بیان کر رہی ہیں, ٹھیک ہے, کہ تو انہوں نے سوچا کہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ اسی میں ہمارے لیے کوئی برکت رکھ دیں, ٹھیک ہے. تو میں نے جا کر بچہ لے لیا, اور محض اس بنا پر کہ حضرت حلیمہ نے صرف اس بنا پر بچہ لے لیا کہ ان کو کوئی اور بچہ نہیں ملا تھا. تو جب میں بچے کو لے کر واپس اپنے ڈیرے پر آئی, کہ جب جہاں پہ وہ رہ رہے تھے مکہ میں, وہ جو ٹینٹ تھا وہاں پہ جب وہ آئیں اسی جگہ پہ واپس آئیں, تو جب حضرت حلیمہ نے حضرت وسلم کو اپنی گود میں اپنے آغوش میں رکھا نا, تو حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میرے سینے سے دودھ بہتا چلا گیا, کہ یہاں تک کہ حضرت وسلم نے دل کھول کے دودھ پیا, اور ان کے ساتھ جو حضرت حلیمہ کا بچہ تھا اپنا, اس نے بھی دل کھول کر دودھ پیا. حالانکہ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ اس سے پہلے میرے پاس دودھ نہیں تھا, اور حضرت حلیمہ فرماتی ہیں ادھر میرے شوہر
جب اونٹنی کو دھونے گئے تو اس کے تھن لبریز ہو گئے کہ اتنا دودھ اونٹنی نے دیا کہ وہ نکلتا ہی چلا گیا. اس نے اتنا دودھ دیا کہ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ ہماری اونٹنی نے اتنا دودھ دیا کہ ہم لوگ رات کو بڑی سکونی سے سوئیں. بہت دودھ، مطلب اتنا دودھ دیا. تو ان کا بیان ہے کہ صبح ہوئی تو میرے شوہر نے حضرت حلیمہ سے کہا کہ خدا کی قسم کہ حلیمہ تم نے ایک بڑا بابرکت بچہ لے لیا ہے. تو حضرت حلیمہ فرماتی ہیں مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے. تو اب حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ اب ہمارا قافلہ روانہ ہوا آگے کی طرف. میں اسی خستہ حال گدی پر سوار تھی اور اسی بچے کو اپنے ساتھ لیا، لیکن اب وہی گدی جو قسم خدا کی قافلے کو، جو سب سے پیچھے تھی، قسم خدا کی وہ قافلے کو کاٹ کے ایسے آگے نکلی کہ کوئی گدھا بھی اس کو نہ پکڑ سکا. اتنی فاسٹ ہو گئی. میرے ساتھ جو عورتیں تھیں وہ حیران ہو گئی کہ یہ اسی گدی کے اوپر آئی تھی سوار ہو کر. میں اس بات میں جب وہ پوچھتی کہ یار یہ کیا ہو گیا، تو وہ کہتی کہ بس کوئی لگتا ہے کوئی خاص معاملہ. حضرت حلیمہ فرماتی جب وہ عورتیں ان سے پوچھتی تو وہ کہتی کہ بس ٹھیک ہے، لگتا ہے کوئی ہو رہا ہے، جو بھی ہو رہا ہے. ان کو بھی نہیں پتہ چل رہا تھا یہ ہو کیا رہا ہے. پھر ہم بنو سعد میں اپنے گھروں کو واپس آ گئے. علاقے میں قحط اسی طریقے سے چل رہا تھا، لیکن میری بکریاں چرتی اور آسودہ حال اور دودھ سے لبریز ہو کر آتی. ہم دھوتے اور پیتے جبکہ کسی اور انسان کو دودھ کا ایک قطرہ بھی نصیب نہ ہوتا، نبی پاک کی برکت سے. اس طرح ہم اللہ کی طرف سے مسلسل اضافے اور خیر ہی خیر، خیر ہی خیر، نبی پاک کے آنے سے ہمیں خیر ہی خیر ملتی رہی. وہاں پہ جہاں پہ قحط چل رہا تھا وہاں پہ میری بکریاں اور میری اونٹنیاں دھڑا دھڑ اونٹ، دھڑا دھڑ دودھ آ رہا ہے، دھڑا دھڑ وہ چل رہی ہیں، لیکن وہاں پہ اور کسی کو ایک قطرہ دودھ کا نہیں مل رہا. تو اسی طریقے سے چلتا رہا، برکات ہمیں ملتی رہی، ہماری زندگی میں خیر ہی خیر رہی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سال کمپلیٹ ہو گئے. اب بچے کو واپس کرنے کا وقت آیا، لیکن حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میری یہ خواہش تھی کہ میں نبی پاک کو روک لوں اپنے پاس. ہمارا ان کے ساتھ دل لگ گیا تھا. میں نہیں چاہتی تھی کہ میں جاؤں، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس جائیں. تو حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے ریکویسٹ کی، مطلب میں نے ان سے التجا کی حضرت آمنہ سے کہ آپ اس بچے کو ابھی ہمارے پاس ہی رہنے دیں. کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ جو مکہ میں وبا چل رہی ہے اس سے نبی پاک کو کوئی خطرہ نہ ہو. تو اس بات پہ حضرت آمنہ راضی ہوگی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ اس بات پہ راضی ہوگی کہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، آپ رکھ لیجئے. اس طریقے سے جب ولادت کے 4 یا 5ویں سال نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ، آپ کو پتہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی میں 2 بار سینہ چاک کیا گیا ہے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تھا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 یا 5ویں سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا. حضرت حلیمہ فرما رہی ہے خود. اور حضرت حلیمہ کے پاس اس وقت کیا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت حضرت حلیمہ کے پاس ہی موجود تھے 4 یا 5ویں سال جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا. یہ صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کی تفصیل کچھ یوں دیتے ہیں. صحیح مسلم میں حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لٹایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کر دیا، پھر دل سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے. پھر دل کو ایک تشت میں رکھ کے زمزم کے پانی سے دھویا اور پھر اسے اسی جگہ پہ جوڑ دیا. یہ معجزہ ہے، ٹھیک ہے، نبی پاک کا سینہ. تو جب ادھر سے بچوں نے دیکھا یہ کیا چل رہا ہے یہ، تو وہ بھاگتے بھاگتے نبی پاک کا قصہ لے کر آئے حضرت حلیمہ کے پاس کہ محمد کو قتل کر دیا گیا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا، آپ آئیں جلدی سے دیکھیں. تو جب ہم گئے دیکھنے حضرت حلیمہ جب ہم دیکھنے گئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو بالکل ٹھیک تھے. اور جب ہم نے چیک کیا تو کوئی مسئلہ، بالکل ٹھیک تھا، سب سیٹ تھا، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بس تھوڑے سے گھبرائے ہوئے لگ رہے تھے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. خیر آگے چلتے ہیں. 6 سال تک والدہ ماجدہ کے سایہ اتفت میں پرورش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کا سایہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھا لیا. آپ کو پتہ ہے کہ حضرت آمنہ اس وقت یثرب
مدینہ سے اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کر کے واپس آ رہی تھی۔ ان کے ساتھ حضرت آمنہ کے ساتھ 3 تھے لوگ۔ کون تھے؟ ایک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے جب وہ واپس آ رہی تھی، حضرت عبداللہ کی زیارت کر کے قبر کی زیارت کر کے جب آ رہے تھے حضرت آمنہ کے ساتھ، تو 3 لوگ تھے۔ ایک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ایک حضرت آمنہ کی خادم تھی ام ایمن، اور ایک حضرت عبد المطلب، آپ کے دادا خود تھے، ٹھیک ہے، کہ راستے میں حضرت آمنہ کی طبیعت خراب ہوگی اور وہیں پہ حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو نتیجتاً آخر میں کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کی زیر کفالت اور زیر تربیت آئے، لیکن 2 ہی سال بعد آپ کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ جو انتہائی شفقت اور انتہائی محبت کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی سایہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے اٹھا لیا۔ اس لیے میں عرض کیا کرتا ہوں، ابھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی اتنی تکلیفات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں رہتے ہوئے صحیح تھیں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ کسی کو اگر اپنے غم بہت زیادہ لگنے لگ جائے نا، تو ان سے کہنا کہ میرے غم یاد کر لیں، تو تمہیں اپنے غم تھوڑے لگنے لگ جائیں گے۔ پھر آگے چلتے ہیں، حضرت عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد سے بڑھ کر چاہتے اور بڑوں کی طرح ان کا احترام کیا کرتے تھے۔ ابن حشام کا بیان ہے کہ عبد المطلب کے لیے نا خانہ کعبہ کے سائے میں فرش بٹھایا جاتا تھا، تو جو حضرت عبد المطلب کے جو باقی لڑکے تھے وہ فرش کے ارد گرد بیٹھ جایا کرتے تھے، اور پھر حضرت عبد المطلب خود آ کے اس فرش کے اوپر آ کے بیٹھا کرتے تھے۔ تو نبی پاک فرش کے اوپر بیٹھ جایا کرتے تھے، فرش کے ارد گرد نہیں، فرش کے اوپر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ تو کیا ہوتا تھا کہ ان کے چچا بے ادبی سمجھ کے کہ یہ باقی لڑکوں کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھ رہے ہیں، ان کے چچا بے ادبی سمجھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرش کے اوپر سے اٹھا کے سائڈ پہ بٹھانا چاہتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے عبد المطلب ان کو منع کر دیا کرتے تھے، اور فرماتے تھے میرے اس بیٹے کو چھوڑ دو، باخدا اس کی شان نرالی ہے۔ پھر انہیں پاس بٹھا لیتے، پھر پیار سے تھپتھپاتے اور انہیں دیکھ کر خوش ہوتے رہتے تھے کہ حضرت عبد المطلب اتنی محبت کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اس کے بعد کچھ عرصے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بڑے تایا زبیر بن عبد المطلب کی زیر کفالت آ گئی۔ آپ کے جو تایا تھے ان کا نام کیا تھا؟ حضرت زبیر، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا کا زبیر بن عبد المطلب کی زیر کفالت آئے۔ تو کچھ ہی اور پھر اپنے دوسرے چچا ابو طالب کی سرپرستی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حیات دنیاوی کی ابتدائی منزلیں طے کی۔ حضرت ابو طالب کا کیا سلسلہ ہے کہ حضرت ابو طالب نے اپنے بھتیجے کا حق کفالت بڑی خوش اسلوبی سے ادا کیا، اور اپنی اولاد سے بڑھ کر حضرت ابو طالب نے اپنی اولاد سے بڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی۔ آپ کی زندگی کے اس دور میں چند غیر معمولی واقعات پیش آئیں۔ مثلا اب ابن عساکر نے جلحمہ بن عرفتہ سے روایت کیا ہے کہ میں مکہ آیا، لوگ قحط میں 2-4 تھے، قریش نے کہا ابو طالب وادی قحط کا شکار ہے، چل کر بارش کی دعا کریں۔ ابو طالب اپنے ساتھ ایک بچہ لے کر آئے۔ یہ کون روایت کر رہے ہیں؟ ابن عساکر جلحمہ بن عرفتہ سے روایت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جسے جو حضرت وہ فرماتے ہیں کہ ابو طالب کے ساتھ ایک بچہ تھا جو سورج کی طرح روشن تھا، ٹھیک ہے، وہ اتنا ایسا سورج کی طرح روشن تھا جس سے گھنا بادل ابھی ایسا لگ رہا تھا جیسے گھنا بادل ابھی چمٹا ہے جس کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اس کے ارد گرد اور بھی بچے تھے، ٹھیک ہے۔ ابو طالب نے اس بچے کا ہاتھ پکڑا، اس کی پیٹھ خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگا دی، ٹھیک ہے۔ بچے نے فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ بچے نے عبد المطلب کی انگلی پکڑ کے رکھی تھی کہ اس وقت جس وقت اس نے انگلی پکڑ کے رکھی تھی، جیسے ہی خانہ کعبہ کے ساتھ اس بچے کی ٹیک لگائی گئی تو اس وقت کوئی بادل تھا ہی نہیں، اوپر نیچے کہہ رہا ہوں، اوپر کوئی آسمان میں بادل تھا ہی نہیں، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک ادھر ادھر سے پتہ نہیں کہاں سے بادل آنا شروع ہو گئے ایک دم سے، اور ایک ایسی دھواں دھار بارش ہوئی کہ وادی میں سیلاب آ گیا اور شہر بیاں باں شاداب ہو گیا۔ بعد میں ابو طالب نے اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحا میں کہا کہ جب یہ واقعہ ہوا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا وہ جو انگلی پکڑی ہوئی تھی تو حضرت ابو طالب نے کچھ لفظ کہے تھے، کیا
وہ خوبصورت ہے، ان کے چہرے سے بارش کا فیضان طلب کیا جاتا ہے، یتیموں کے ماواں اور بیواؤں کے محافظ ہیں۔ کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بعض روایات کے مطابق جن کی استنادی حیثیت مشکوک ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 برس ہوئی نا، تو ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر تجارت کے لیے یہ وسلم کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، تو ملک شام کے لیے سفر پر نکلے نا جب ابو طالب، اور بصرہ پہنچے تو شام کا ایک مقام اور خوران کا مرکزی شہر، تو شام کا ایک مقام اور خوران کا ایک مرکزی شہر تھا کیا؟ بصرہ، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ حضرت ابو طالب تجارت کے سلسلے میں یہاں پہ آئے تھے حضرت وسلم کو ساتھ لے کر، تو جرجیس نامی ایک شخص تھا جس کا نام تھا جرجیس، جس کو بلاتے تھے بحیرہ کے لقب سے، ٹھیک ہے۔ ایک شخص تھا کہاں پہ؟ بصرہ میں۔ حضرت ابو طالب حضرت وسلم کو لے کر گئے بصرہ کے مقام پہ، جب پہنچے تجارت کے سلسلے میں، تو وہاں پہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا جرجیس، ٹھیک ہے، اور اس کا لقب کیا تھا؟ بحیرہ۔ جب وہ قافلے نے وہاں پر پڑاؤ ڈالا بصرہ کے مقام پر، تو یہ بحیرہ نامی شخص اپنے اس سے قافلے کے اندر آیا، وہاں سے جب وہ قافلے کے اندر آیا تو اس نے حضرت وسلم کو حضرت وسلم کے اوصاف سے ان کو پہچان لیا تھا کہ یہ نبی ہے۔ کیسے؟ کہ اس نے رسول وسلم کو اس نے آپ وسلم کا ہاتھ پکڑا کر کہا، حضرت وسلم کا ہاتھ پکڑا کس نے؟ جرجیس نے، جس کا قبیلہ، جس کو لقب کون سا دیا گیا تھا؟ بحیرہ کا، کہ اس نے حضرت وسلم کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ یہ سید العالمین ہے، اللہ انہیں رحمت العالمین بنا کر بھیجتے ہیں۔ ابو طالب نے کہا آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ یہ سید العالمین ہے؟ تو جرجیس نے آگے سے کہا تم لوگ جب گھاٹی کے اس جانب نمودار ہوئے تو کوئی بھی درخت یا پتھر ایسا نہ تھا جو سجدہ کے لیے جھکا نہ گیا ہو، کوئی بھی ایسا چیز نہ تھی جو سجدہ نہ کر رہی ہوں، اور یہ چیزیں نبی کے علاوہ کسی اور چیز کو سجدہ نہیں کرتی۔ اور پھر اس کے بعد میں نے ان کو جو ان کے کندھے کے نچلی نرم ہڈی کی طرف جو ایک مہر لگی ہوئی ہے جو سیب کی طرح ہے، یہ ختم نبوت کی مہر ہوتی ہے، یہ ایک نبی کو مہر ملتی ہے، اور اس کے پیچھے وہ مہر بھی لگی ہے جس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ سید العالمین ہے اور یہ نبی ہے۔ اس کے بعد بحیرہ راہب نے، جو جرجیس تھا نامی ایک راہب تھا، جو اس نے ابو طالب سے کہا کہ آپ اس لڑکے کو، اس جو نبی ہیں حضرت وسلم، ان کو آپ واپس بھیج دیں کیونکہ یہود سے ان کو خطرہ ہے۔ تو اس بات پر حضرت ابو طالب نے اپنے غلاموں کے ساتھ حضرت وسلم کو واپس مکہ بھیج دیا، ان کو اپنے ساتھ آگے تجارت کے لیے نہیں لے کے گئے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات وغیرہ ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار شروع فرمایا۔ یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ نبی پاک نے اپنی خانقاہ میں تربیت حاصل کبھی بھی کسی خانقاہ میں تربیت حاصل نہیں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی گوشے یا کوئی نفسیاتی ریاضیاتیں کر کے تزکیہ نفس نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے عین منجدار میں رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرپور زندگی بسر کی، یہ نہیں کہ تنگی کرتے رہے، نہیں، بھرپور کھل کے زندگی جی، کہیں پہ بھی تنگی نہیں کی، کھل کے، ٹھیک ہے، اپنے فیصلوں کے پکے رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس دور میں ایک بہترین تاجر، ایک اعلیٰ ترین مسافت پر، ایک اعلیٰ ترین سطح پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاروبار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس وقت نبی نہیں ہے، ٹھیک ہے، نبی سے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کے وسلم کی سیرت و کردار کی وجہ سے ادھر کے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق اور الامین، الصادق سچا اور الامین امانت دار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بننے سے پہلے ہی ان کے اخلاق کی وجہ سے ان کو یہ لقب دے دیا تھا کہ آپ تو یہ خود بات ایسے ہی نہیں مل گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا لوہا لوگوں نے واقعتاً مانا ہے، تو وہ اپنے تجربات کی بنیاد پر مانا ہے۔ سنن ابو داؤد میں اب ایک حدیث ہے، سنن ابو داؤد میں ایک صحابی ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آغاز وحی سے پہلے
کہ میں کاروبار کے سلسلے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ملا، تو کچھ معاملہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے ملا تو وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ڈیل کی، بیٹھے بیٹھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے بیٹھ کے کوئی ڈیل کی، تو وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے جب وہ ڈیل کی تو ہم نے وعدہ کر لیا، تو مجھے کسی سلسلے میں جانا پڑا تو میں نے ان سے وعدہ کیا تو میں آتا ہوں، تھوڑی دیر تک میں آتا ہوں۔ تو وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں چلا گیا اور میں ایسی مصروفیات میں اپنی گم ہوا کہ مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ میں واپس آتا ہوں۔ غلط صحابی فرماتے ہیں کہ 3 دن گزر گئے اور مجھے اپنا وعدہ یاد آ گیا کہ میں نے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے، تو میں پریشانی کی حالت میں جب ادھر پہنچا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پہ کھڑے ہوئے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پہ کھڑے میرا انتظار کر رہے تھے 3 دن سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے کہا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے انہوں نے کوئی ملامت نہیں کیا، ان کو آگے سے کوئی ذلیل وغیرہ نہیں کیا، بس اتنا کہا کہ میں نے تو آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں یہیں پہ رہوں گا اور میں اپنے وعدے کا پابند ہوں۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس سے یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ اہل مکہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا کس قسم کا تجربہ ہوا تھا۔ ویسے ہی نہیں مل جاتا صادق اور الامین کا یہ لقب، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیسا تھا جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر کے لوگوں کا آنکھوں کا تارا بنے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق اور الامین کا خطاب دیا گیا، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے دور کے چند اور واقعات میں سے ایک جنگ حجاز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمولیت ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے ایک جنگ ہوئی تھی، اور جس جنگ کا نام کیا تھا؟ جنگ حجاز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا زبیر بن عبد المطلب بنی ہاشم، میں نے ابھی پہلے پیچھے ان کے تایا کا عرض کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا کا کیا نام تھا؟ زبیر بن عبد المطلب بنی ہاشم کے علم بردار تھے، کہ وہ وہاں کے جو تھے وہ لیڈر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے پہلو بہ پہلو اس جنگ میں شریک ہوئے، اس لیے کہ قریش اس جنگ پر حق پہ تھے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی حق کے خلاف نہیں گئے، قریش حق پہ تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ حجاز میں حصہ لیا تھا۔ اگرچہ اس کی صراحت ملتی ہے کہ یہ یقین ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں جنگ حجاز میں کسی کا بھی خون نہیں بہایا تھا، اس لیے کہ صرف قومی یا خاندانی معاملات کے لیے کسی انسانی جان کا لینا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شان نہیں ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی قوم یا قبیلے کے لیے کسی کے لیے جان نہیں لیتے تھے، بڑا تھا۔ اب اس تھوڑی سی ڈیٹیل میں جا رہتے ہیں جنگ حجاز کی، کہ جنگ حجاز میں کی طرف ایک قریش اور کنانہ تھے، ٹھیک ہے۔ جنگ حجاز میں ایک طرف قریش اور ان کے ساتھ کنانہ، یہ 2 قبیلے تھے، اور دوسرے جو ایک قبیلہ تھا کون سا؟ کیس اعلان، دوسری طرف جو مخالفت ورسز کون تھا؟ کیس اعلان۔ قریش اور کنانہ کا کمانڈر کون تھا؟ بن امیہ، حرب بن امیہ۔ قریش اور کنانہ کا کمانڈر کون تھا؟ حرب بن امیہ، کیونکہ وہ اپنے اپنے سن و شرف کی وجہ سے قریش و کنانہ کے نزدیک بڑا مرتبہ رکھتا تھا۔ پہلے پہر جو شروع کا جو وقت تھا اس میں کنانہ کے اوپر کون غالب تھے؟ کیس اعلان، لیکن جیسے ہی دوپہر کا وقت آیا، جنگ آگے بڑھتی رہی تو کنانہ کا پلہ بھاری پڑ گیا۔ اسے حرب حجاز اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں حرم اور حرام مہینے دونوں کی حرمت چاہ کی گئی تھی، اس لیے اس کو جنگ حجاز کا نام دیا گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں رول کیا تھا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں رول صرف اتنا تھا کہ وہ اپنے چچاؤں کو تیر تھماتے تھے۔ جزاک اللہ خیر، اتنا آج کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کتنی دیر کی ویڈیو، 29 منٹ کی ویڈیو ہوگی، اور ہم نے کہا تھا کہ ہم ہر جمعے کے جمعے پڑھا کریں گے، اور زیادہ سے زیادہ 30 منٹ آگے، مجھے پتہ ہے انٹروڈکشن تھوڑے آگے چلے گئے تھے لیکن ہم نے اتنی بات کی تھی، تو آگے چلیں گے ہم کہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ایک حلف الفضول کا بھی ہے واقعہ، کہ وہ کیوں کیا گیا تھا۔ وہ ایک تھا عہد تھا، ایک سمجھتے ہیں ارادہ تھا، ایک وعدہ تھا، وہ کیوں کیا گیا تھا، تو وہ آگے سمجھیں گے کہ کیوں تھا۔ جزاک اللہ خیر، انشاءاللہ ہم آگے کی اسٹڈی آگے جا کے کریں گے انشاءاللہ۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ لوگوں نے بنے رہنا ہے۔ میں ہر ویڈیو میں یہ بات، میں تھکوں گا نہیں یہ بول کے کہ نبی پاک کو میں تو نہیں چھوڑنے دوں گا آپ لوگوں کو، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں پتہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ سیرت النبی ہے، ہر بندے کو ریکمینڈ ہے کہ وہ جا کے یہ ڈاکٹر اسرار کی بک خود پڑھے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں صرف الفاظ مشکل ہیں، تو میں ایز اے صرف کہ جن کے جو افورڈ نہیں کر سکتے، جو خرید نہیں سکتے،
جو نہیں کر سکتے، جو یہ بہانہ کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم کیا کریں، ہم کیسے، تو ریلز سکرولز کرنے کے بجائے آپ نے یا تو یہ بک لینی ہے یا تو جو میں ویڈیوز بنا رہا ہوں جا کے دیکھنی ہے، زبردستی میں کہوں گا، لیکن دین میں زبردستی نہیں ہے، ٹھیک ہے، سوری۔ لیکن میری ریکویسٹ ہے آپ سب سے کہ آپ نے مہربانی کرنی ہے پلیز، کہ آپ نے جا کے لازمی دیکھنی ہے۔ حضرت وسلم کی زندگی آپ کو پتہ ہونی چاہیے، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے کہاں پہ کیا سٹیپ لینا ہے، آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے کہاں پہ سخت ایکشن لینا ہے اور کہاں پہ اخلاق سے کام لینا ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے ہی نہیں کہ ہر جگہ اخلاق، حضور وسلم ایسا بھی ہے کہ حضور وسلم تلواریں نکالی ہیں، جنگیں کی ہیں، ٹھیک ہے، اور ایسا بھی ہے کہ حضور وسلم کو طائف والوں نے پتھر بھی مارے۔ خیر وہ واقعہ ہم آگے ضرور پڑھیں گے، تو انشاءاللہ آج اتنا پڑھا ہے، اگلے جمعہ اس سے آگے سٹڈی کریں گے۔ تو آپ لوگوں نے یہ لازمی ویڈیوز دیکھتی رہنے اور ہمارے ساتھ بنے رہنا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے کہ آپ لوگ ویڈیوز دیکھتے رہیں اور مجھے استقامت دے کہ میں ویڈیوز بناتا رہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔